الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے عید کے آداب و احکام۔ روزے داروں، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کے لیے دو بڑے دن بنا دیے ہیں جو مسلمانوں کی عید ہیں، وہ یوم الفطر اور یوم النحر ہیں۔ یہ اسلام کے دو بڑے رکن کی ادائیگی کے بعد ہیں، اور وہ دونوں روزہ اور حج ہیں۔ یہ دونوں اس شخص کے لیے انعام کے طور پر ہیں جو عبادات کو بجا لائیں۔ ساتھ ہی ان دونوں میں انسانی طبیعتوں کے مطابق محنت کے بعد راحت و آرام کی خواہش کی رعایت کے تعلق سے اسلام کی وسعت بھی واضح اور نمایاں ہے۔ عید کے بہت سے احکام اور آداب ہیں، ان میں سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ غسل کا مستحب ہونا۔ عید کے دن کی فجر طلوع ہونے سے غسل کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نافع نے کہا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یوم الفطر کو عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اس دن زیب و زینت اختیار کرنا مستحب ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُ لِلْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا أَجْمَلَ ثِيَابِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے نکلتے وقت اپنا سب سے اچھا لباس پہنتے تھے۔ عید الفطر کے لیے عید گاہ جانے سے پہلے تاک کھجورے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، یعنی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو نکلتے تو چند کھجورے کھاتے اور تاک کھجورے کھاتے۔ عید گاہ جاتے ہوئے امام کی نماز تک تکبیر کہنے میں مشغول رہنا سنت ہے۔ تکبیر کی کیفیت کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال میں سے سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید گاہ ایک راستے سے جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے لوٹنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، یعنی عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل دیا کرتے تھے۔ عید کے دن عید گاہ پہنچنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جائے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلى رکعتین لم يصلی قبلها ولا بعدها، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اس سے پہلے نہ تو کوئی نماز پڑھی اور نہ تو اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ لیکن جب مسجد میں آدمی عید کی نماز پڑھے تو اس کے لیے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا مشروع ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام فرمان ہے فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ، یعنی جب تم میں کا کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ مسلمان کے لیے عید گاہ سے گھر لوٹنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مشروع ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے، جب اپنے گھر آتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ بھائیوں، عید کی نماز اسلام کے بڑے شعائر میں سے ہے، اس لیے جب سے یہ مشروع ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے لازم پکڑا۔ نماز عید کی کیفیت یہ ہے کہ وہ 2 رکعت ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر افتتاح کے ساتھ 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے ساتھ 6 تکبیریں کہی جائیں گی، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے گا۔ یہ تکبیرات زوائد سنت ہیں، واجب نہیں ہیں۔ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے اسے امام کی طرح 2 رکعتیں پڑھنا چاہیے۔ اگر تکبیرات زوائد کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے۔ عید میں مشروع ہے مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، گھر والوں پر کشادگی کرنا اور نفس کو راحت اور آرام پہنچانا۔
یعنی وہ چیزیں جو شرعی حدود میں رہتے ہوئے افراط و تفرید یعنی زیادتی اور کمی کے بغیر مسلمانوں کے درمیان محبت کے رشتوں کو مضبوط بنانے والی ہیں، مشروع ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام دنوں کو اطاعت و نیکی اور فرحت و خوشی کے ایام بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔